ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات جل وعلا نے ہمیں یہ سکھایا۔ اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ جو مالک نے ہے سکھایا، کیا وہ ہمارے اندر بھی آیا؟ یہ عبادت صرف اللہ کی ہے، ارادہ اللہ عز و جل کی عبادت کا ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت کا ہے، اللہ عز و جل کی فرما برداری کا ہے۔ یا ظاہراً تو فرما برداری ہو رہی ہے، ظاہراً تو عمل ہو رہا ہے، ظاہری طور پر عبادت کی صورت نظر آ رہی ہے، لیکن ارادہ اللہ جل وعلا کی طاعت کا نہیں ہے، اللہ عز و جل کی فرما برداری کا نہیں ہے، یا اللہ عز و جل کی فرما برداری کا ارادہ ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کا بھی ارادہ ہے، مخلوق کا بھی ارادہ ہے، یا درمیان عمل، درمیان عبادت مخلوق کا بھی ارادہ شامل ہو گیا ہے، لوگوں کا بھی ارادہ شامل ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کی عبادت بنے گی، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ کیا اسے شریعت اطاعت کہتی ہے، اسے فرما برداری کہتی ہے؟ اور کیا وہ اللہ جل وعلا کو پسند ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے اور اس میں غور و فکر کرنا ہے کہ کہتے رہے ہیں کہ ہم تجھی کو پوجیں، لیکن غور کریں کہ واقع ہی اس کو پوج رہے ہیں، واقع ہی اس کی اطاعت کر رہی ہیں، واقع ہی اس کی فرما برداری کر رہی ہیں، یا ہماری نیت میں کوئی اور ہے اور عملاً اللہ کی اطاعت نظر آ رہی ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر اسے درست کرنا پڑے گا، اور اگر نیت میں بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے اور اللہ ہی معبود برحق ہے، اس میں اس کی توجہ ہے اور اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور اس کی نافرمانی کرنے سے بھی حیا آتی ہے، ہر گھڑی اس پہ کرم ہے، پھر میں اس کا بندہ ہوں تو بندے کا کام ہی مالک کی اطاعت کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا، اتنی نعمتیں ہیں، اگر یہ تصور ہے تو شکر ادا کرے، اس کی عبادت بن رہی ہے۔ تو ایک عبادت ہے اور ایک عادت ہے، عبادت اور عادت میں جو فرق کرنے والی ہے اور جسے ہم ممیز کہتے ہیں، یعنی تمیز کرنے والی ہے، فرق کرنے والی ہے، اسے نیت کہتے ہیں، اسے ارادہ کہتے ہیں۔ ارادے سے عبادت بنے گی اور ارادے سے عادت بنے گی، اور بلکہ مجرم ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا، ظاہری طور پہ عمل کر رہا ہے لیکن پھر بھی مجرم ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ عمل کی نہیں، اس کے پیچھے محرک کی ہے، اس کے پیچھے نیت کی ہے، اس کے پیچھے ارادے کی ہے، اس کے پیچھے سوچ کی ہے، اور اگر سوچ کلیئر ہے تو پھر اس عمل میں نور ہے، اور وہ عمل عبادت ہے، اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، ابھی میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گے۔
جو عبادت کی جاتی ہے اور اللہ عز و جل کی اطاعت فرما برداری، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کی جاتی ہے، اس میں 3 طرح کی نیت ہو سکتی ہے اور 3 طرح کے بندے ہیں کہ ایک کچھ نیت کرتا ہے، دوسرا کچھ نیت کرتا ہے اور تیسرا کچھ نیت کرتا ہے۔ تینوں کی وہ اطاعت ہی ہے، عبادت بھی بنتی ہے، لیکن نیت کے مطابق اللہ کے ہاں قرب ملے گا، نیت کے مطابق اسے انعام ملے گا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ رب سے ڈرتا ہے، تو ڈرنے کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل کی عبادت، اطاعت، فرما برداری کرتا ہے، تو اسے فرماتے ہیں کہ ایسا اطاعت کرنے والا یہ غلام ہے اور یہ غلام کی عبادت ہے اور یہ غلام کی اطاعت ہے۔ جیسے غلام آقا سے ڈر کر اس کی فرما برداری کرتا ہے، ایسے ہی جو رب کی عبادت رب سے ڈر کے کرتا ہے، اسے سمجھو کہ یہ غلام کی عبادت کرتا ہے، غلام کی عبادت ہے، لیکن اجر اس پہ بھی ہے، لیکن یہ نیچے درجے کا ہے۔ دوسرا یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے جنت ملے، مجھے ثواب ملے، میں اللہ عز و جل کی یہ فرما برداری کرتا ہوں اس لیے کہ جنت مل جائے، ثواب مل جائے، عبادت کرتا ہوں، اور اللہ نے خود انعام بیان فرمائے ہیں، اللہ کے محبوب نے بیان فرمائے ہیں، مجھے یہ انعام مل جائیں، مجھے یہ مقامات مل جائیں، مجھے یہ چیزیں مل جائیں، تو فرمایا ہذہ عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ تجارت جو کرتا ہے وہ نفع کے لیے کرتا ہے۔ اب تو باچی صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاید طیب صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو کام کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں کہ نفع حاصل ہو، ظاہر ہے، پورا دن دینا، ٹائم دینا تو کس لیے، نفع حاصل ہو۔ وہ کون سا تاجر ہے جو کہ مجھے نفع ہی نہ ملے؟ یہ جو جنت اور ثواب کی طلب کے لیے رب کی عبادت کرتا ہے، رب کی فرما برداری کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو تاجر کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی عبادت کرنے والا ہے، اور اجر اس کو بھی ملتا ہے۔ اجر اگرچہ اس کی عبادت تاجروں جیسی ہے، لیکن پھر بھی مطیع اور فرما بردار اللہ سے کی عبادت کرتا ہے، اس کا عمل بھی اللہ سے بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور تیسرا درجہ ہے وہ کون ہے؟ کہتے تیسرے درجے والے وہ شخص ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ سے حیا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کرتے ہیں حیا کی، کہتے نہیں یا شرم آتی ہے ان کے احسان ان کے آگے بولوں اور ان کی نہ مانوں، یہ تو ہمارے ہاں احساس پیدا ہوتا ہے ایک عام بندے کے لیے جس نے کوئی احسان کیا ہو، جب والدین ہوں تو کہیں میرے والدین کتنے احسان ہیں، اور پھر باجی کی نہ مانوں مجھے شرم آتی ہے، اور ان کے آگے بولوں مجھے شرم آتی ہے، حیا ہے نا۔ کہ تیسرے درجے والے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نیت یہ ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے اس کی نعمتیں، پھر میں عمل نہ کروں، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو وہ اللہ سے حیا کی وجہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ یا بندے کی حیا کرتے ہوئے بندہ گناہ طرح کر دیتا ہے، اور وہ خالق کائنات جو ہر گھڑی نواز رہا ہے، ہر لمحہ نواز رہا ہے اور ہر وقت عبادت فرما رہا ہے، تو پھر اس سے کتنی حیا ہونی چاہیے۔ تو ساتھ کیا کرتے ہیں کہ عبودیت کا حق اللہ کا ہے،
مستحق عبادت اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اس تصور میں وہ اللہ عز و جل کی حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے جو فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی عبادت کو ادا کرتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے اور اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور تیسرا یہ وہ نیت کرتے ہیں کہ اس کا شکر ادا ہو جائے، اس کے شکر کو ادا کرنے کے لیے کتنی نعمتیں تھیں تو اس کا بھی شکر، اس کا بھی شکر، اس کا بھی شکر۔ تو اب ہر عضو اس کی نعمت ہے، ظاہری باطنی ساری کس کی نعمتیں ہیں؟ اس کی ہیں، تو پھر اس کا آرڈر ہے، تو اس نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ جو آرڈر ہے اس کے مطابق ہی خرچ کرے۔ تو اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے نفس کو کمی کرنے والا اور کوتاہی کرنے والا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ سے حیا کر کے عبادت بھی کر رہی ہیں اور اللہ کو معبود برحق جانتے ہیں، اپنے اوپر حق جانتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہیں، اس کی عبادت کو ادا کرتے ہیں، پھر شکر کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والا سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، ہم نے کوتاہی کی ہے، پھر گردن جھکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کا دل بھی ڈرتا رہتا ہے، وہ کانپتے رہتے ہیں، کتنے اعلیٰ لوگ ہیں پھر بھی دل ڈرتا ہے۔ ہم ایک دو نماز پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں ہم حاجی نمازی بن گئے تو ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں، جتنا قریب ہوتا ہے اتنا حبیب ہوتا ہے اور ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ پھر ڈرتے بھی ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کا عمل قبول ہوا یا نہیں، کون سی سند لگی ہے، کون سی مہر لگی ہے کہ وہ عمل قبول ہو گیا، حالانکہ ہمیں پوچھو تو ہم کہیں گے قبول ہو گیا۔ وہ تو اتنے اعلیٰ لوگ ہیں جن کی سوچیں اتنی پاکیزہ ہیں، ہم تو کہیں گے، لیکن ان کی اپنی حالت ایسی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ظاہری باطنی طور پر کلیئر ہونے کے باوجود بھی لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ قُبِلَ عَمَلُهُ مَعَ ذَلِكَ أَمْ لَا، وہ ان کا دل ڈرتا رہتا ہے اس لیے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کا عمل قبول کیا گیا ہے یا نہیں۔ اب اس کی طرف وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا احرار کی عبادت ہے، ان کو احرار کہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، تو احرار کی عبادت ہے۔ اور اسی طرف میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، کب؟ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں کھڑے رہتے حتیٰ کہ تورمت قدماہ، آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج گئے، تو اس وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ اتتکلف ھذا، یا اللہ کے رسول آپ اتنا تکلف کرتی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، اتنی مشقت اتنی تکلیف اٹھاتی اللہ کی عبادت میں کہ ساری رات پاؤں سوج گئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ اس وقت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھ پہ اتنا کرم فرمایا، جس نے مجھے اتنے انعام دیے، میں تو وہ ہوں جن سے سارے انعام ہیں، مجھے تو رحمت للعالمین بنایا، اپنا محبوب بنایا، جس رب کے مجھ پہ اتنے کرم ہیں،
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ ہے سب سے اونچے طبقے کے لوگ جو رب کے شکر کے لیے رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اس پہ یہ دلیل دی کہ حضور خود فرما رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس کے اتنے کرم ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ تو یہ شکریہ میں ساری رات کھڑے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ آج ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا مطلب اس کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ تو یہ تیسرے درجے کے سب سے اعلیٰ ہیں۔ بتا دیا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ غلام کی عبادت ہے۔ ایک جنت اور ثواب کی طلب کے لیے وہ تاجروں کی عبادت ہے۔ لیکن ہیں دونوں مخلص ہیں، ثواب دونوں کو ملے گا۔ لیکن ان سے جو بڑے ہیں ان کے ہاں بس ہے کہ اللہ سے حیا، اور معبود برحق اللہ ہے، اور عبودیت کا حق ہے ہم پر، اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے شکر کے لیے ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سب سے اونچے لوگ ہیں، اور ان کی عبادت تک کوئی کسی کی عبادت نہیں پہنچتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرما دیا۔ اب اگلی بات سنیں، اور بڑی کمال بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے حل الافضل العبادت مال خوف او مال رجا، کون سی عبادت افضل ہے، جو خوف کے ساتھ کی جائے یا امید کے ساتھ کی جائے؟ یعنی خوف ہو تو عبادت کی جائے، یا امید کے ساتھ ڈر کر عبادت کی جائے، یا امید رکھ کر عبادت کی جائے؟ تو قال الغزالی رحمہ اللہ تعالی العبادت مع الرجاء افضل۔ اب یہ امام غزالی وہ کہتے ہیں امید کے ساتھ عبادت کرنا افضل ہے۔ اس کے ساتھ امید کے ساتھ، اور کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّجَاءَ يُورِثُ الْمُحَبَّةَ، جو امید ہوتی ہے یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ امید میں محبت پیدا ہوتی ہے جب بندہ امید رکھتا ہے، لیکن امید کو غالب نہ کرے، خوف بھی رہے۔ وہ بھی ہے کہ خوف زیادہ ہو امید کم ہو، عوام کے لیے سلسلہ چلتا رہے، وہ ڈر کر ساتھ امید بھی رہے، معاف بھی کرنے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، ساتھ عبادت بھی چلے، ڈر گرفت ہو گئی۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ عبادت کرے تو امید کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ امید جو ہے نا یہ محبت پیدا کرتی ہے، نا امیدی نہیں، نا دوری نہیں ہو جائے گی، محبت پیدا کرتی ہے۔ اور والخوف یورث القنوط، اور جو خوف ہوتا ہے یہ نا امیدی کو پیدا کرتا ہے۔ اس کو ایک امید ایک خوف ہے، تو آپ کہتے ہیں امید کے ساتھ عبادت افضل ہے، کیونکہ اس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے؟ اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں امید پر خوف غالب رہے۔ امید پر یعنی ایک نہ رہے، دونوں ہوں، لیکن دونوں میں خوف غالب رہے، کیونکہ امید بھی رہے اوپر خوف غالب رہے، تو یہ اللہ کی طرف میرے اور آپ کے لیے تو یہ جھکا رہے گا، اطاعت کرتا رہے گا۔ اور جب موت کا وقت قریب آئے تو امید کو خوف پہ غالب کر لے، میرا رب بڑا کریم ہے، وہ مجھے معاف فرمائے گا، یہ کر لے۔ اب یہ 3 قسمیں آپ نے ثبت فرما لی۔ یہ تینوں قسمیں مخلصین کے حق میں ہیں۔ کس کے حق میں؟ جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہ بھی مخلص ہے، اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے، اور جو اللہ سے جنت اور ثواب کی طلب کے لیے کر رہا ہے وہ بھی مخلص ہے۔ اور جو نہ خوف سامنے رکھ رہے ہیں، نہ ہی جنت اور ثواب کی طلب کو سامنے رکھ رہے ہیں، وہ شکر، اللہ سے حیا اور عبودیت کا حق اس کو سامنے رکھ رہا ہے، یہ بھی مخلص ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو مخلص ہے وہ یہی ہے جس کے سامنے خالق کائنات ہے۔ یہ تیسرے درجے، 3 درجوں میں سے ایک درجے والا ضرور ہونا، 3 درجوں میں سے ایک درجے والا ضرور ہونا
اگر نہیں تو پھر ظاہری عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آگے سماعت فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اخلاص سے عمل ہوا، یہ 3 درجے، اور کبھی کبھی عجب کی آفت بھی اسے لاحق ہو جاتی ہے۔ میں بڑا اچھا ہوں آ جاتا ہے، میں تو کیا ہوں آ جاتا نا، اس سے بھی میں اچھا ہوں، اس سے بھی اچھا ہوں۔ اب یہ مخلصین ہے نا، عبادت تو کر لی تھی، لیکن عبادت کرنے کے بعد بھی صحیح عبادت ہوئی تو ایسی آفت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ آفت لاحق ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں پھر وہ اپنے عمل پہ تعجب کرتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے، تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا عمل اب آگے بچانا بھی ہے۔ اب آپ نے اخلاص پہ کیا ہے، اور کرنے کے بعد آپ کی سوچ کیوں ہونی چاہیے، میں گناہ گار ہوں، یہ اچھا ہے، مجھ میں یہ کوتاہیاں ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور کون اللہ کے ہاں مقبول ہے، لیکن میں گناہ گار ہوں، جو ہوا رب کے فضل سے ہوا، رب کی مہربانی سے ہوا۔ آفت سے عجب نہ آ جائے، آئی کہتے ہیں عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ یوں ہی عمل کرنے کے بعد من استکبر حبط عملہ، جس نے تکبر کیا اس کا عمل بھی ضائع ہو، ثواب اس کا بھی چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ بندے اطاعت کر کے بعد میں سنبھال نہیں پاتے تو متکبر ہو جاتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے۔ اب انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کا کیا کام، عبادت کر کے جھکے اور جھکاؤ پیدا ہو، اس کا دل اور اللہ کی طرف جھکے تو ہاتھ جوڑ کے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، میرا عمل بھی محفوظ ہے، کیونکہ میرے اندر نہ تو عجب آیا نہ تکبر آیا، بلکہ مزید اللہ کے حضور جھکاؤ آیا ہے، عاجزی ان کی ساری، اور گناہ کا تصور آیا ہے، اور کوتاہی کا تصور آیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سوچ اس کی بڑی ہے۔ اب آپ آگے سماعت فرمائیں، کیا لکھتے ہیں؟ ایک تو نیت میں نے بتا دی، 3 طرح کے شخص ہیں جو عبادت کرتے ہیں، وہ بتا دیے۔ اب دوسری قسم، حکم اللہ کا ہے لیکن یہ دنیا اور آخرت کی طلب کے لیے کرتا ہے کہ مجھے دنیا بھی ملے، تو مجھے تو پڑھ نماز رہا ہے، بول سچ رہا ہے، اور عبادت کر رہا ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے، نیت کیا کرتا ہے؟ دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے، یہ نیت ہے۔ تو کہتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں اس کا عمل مردود ہے، اس کا عمل کوئی قبول نہیں، کیونکہ اس نے رب کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، ساتھ بندوں کو بھی رکھا ہوا ہے، دونوں کی نیت کرتا ہے، دنیا کو بھی رکھتا ہے کہ دنیا بھی ملے اور ساتھ مجھے آخرت بھی ملے، تو کہتے ہیں اس نے رب کی عبادت میں شریک ٹھہرا لیا، کیا کر لیا؟ اور اس وجہ سے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل، یہ بعد نے کہا۔ لیکن یہ جو میرے سامنے حضرت حارث محاسبی یہ اپنی کتاب زہد میں لکھتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ ان ترید بطاعتہ ولا ترید سواہ، وہ کہتے ہیں اخلاص یہ ہے رب کی اطاعت سے رب ہی مراد ہو، رب کی اطاعت سے رب ہی کی نیت ہو اور رب ہی کی چاہت ہو، کہ یہ اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اور رب کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہ ہو، رب کے علاوہ کوئی اور چاہت نہ ہو، صرف چاہت یہ ہو کہ رب کی اطاعت ہے تو جس کی ہے اسی کے لیے کرنی ہے، اسی کے لیے کرنی ہے۔ تو آپ پھر کہتے ہیں ریا کی 2 قسمیں ہیں، دکھاوے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے کہ وہ اطاعت رب کی ہے لیکن رب کی اطاعت کے ساتھ لوگوں کا ارادہ کرتا ہے، اطاعت رب کی لیکن نیت کس کی؟ لوگوں کی۔ اب آپ خود غور کر لیں، اب اگر اس کو کھولوں تو بڑا ٹائم چاہیے،
کہ ظاہری طور پر وہ نماز ہے، ظاہری طور پر وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، ظاہری طور پر وہ سخاوت کر رہا ہے، دسترخوان اس نے لگایا ہوا ہے، مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، اب ہمیں تو نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے۔ ماں کی بھی خدمت کرتا ہے، باپ کی بھی خدمت کرتا ہے، اساتذہ کی بھی کرتا ہے، مسجد کی بھی کرتا ہے، مدارس کی بھی کرتا ہے، دیگر اللہ عز و جل کے جو احکام ہیں اس کو بجا لاتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں نہ پتا اس کی نیت اور اس کا ارادہ کیا ہے، وہ تو رب جانتا ہے نا، یہ کس ارادے سے کر رہا ہے، یہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے دیکھنے میں تو عبادت ہے، دیکھنے میں تو رب کی اطاعت ہے، دیکھنے میں تو فرما برداری ہے، حقیقت میں نہیں، کیونکہ حقیقت میں اس کے دل میں رب نہیں ہے، لوگ ہیں، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے اوپر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ میرے آپ کے لیے بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک زاہد بادشاہ کا مہمان ہوا، تو زاہد اسے کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، اسے زاہد کہتے ہیں۔ اسے اللہ سے پیار ہوتا ہے، مال سے پیار نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے لیکن پیار مال والے سے ہوتا ہے، ہو یا نہ ہو، زاہد ہے۔ تو وہ جو زاہد تھا وہ بادشاہ کا مہمان ہوا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو جتنا وہ کھانا کھاتا تھا نا اس سے کم کھایا، جتنا وہ کھانا کھاتا تھا بادشاہ کے سامنے اس سے کم کھایا۔ جب نماز کے لیے اٹھا تو پہلے جتنی نماز ادا کرتا تھا نا اس سے زیادہ ادا کی، عادت سے ہٹ کر، مثلا گھر میں 5 منٹ تو بادشاہ کے سامنے 15 منٹ، کتنے؟ 15 منٹ، سمجھانے کے لیے، کیوں؟ تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے بڑا متقی کیا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو بادشاہ کے دل میں محبت ہو جائے گی، بادشاہ قریب کر لے گا، پھر بارے نیارے نہیں ہوں گے، منظور نظر ہو جائے گا بادشاہ کا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے کھانا بھی کم کھایا اور اس کے سامنے عبادت بھی زیادہ کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر ایک جملہ لکھتے ہیں، اور میں کیا سمجھتا ہوں کوزے میں دریا بند کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ترسم نہ رسی بکابا اے عربی کیرا کہ تو می روی بترکستان است۔ آپ نے کہا کہ اے دیہاتی میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا، اے دیہاتی میں ڈرتا ہوں تو کعبہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ جس راہ پہ تو جا رہا ہے نا وہ ترکستان کو جاتی ہے۔ کدھر جاتی ہے؟ ہاتھ باندھے ہیں، دل میں بادشاہ ہے، تو قبلہ تو بادشاہ ہے، قبلہ تو کعبہ تو تیرا بادشاہ ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ابھی میں ڈرتا ہوں ترسم تو کعبہ نہیں پہنچے گا، چہرہ کعبے کی طرف کر لے، نیت بندوں کی طرف کر لے، تیرا قبلہ بندے ہیں یا رب کا کعبہ ہے؟ کہا میں ڈرتا ہوں تو کعبہ نہیں پہنچے گا کیونکہ تیری نیت میں بادشاہ ہے۔